يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات کے متعلق درس جاری ہے، سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں. خود قرآن مجید میں فرماتا ہے فعال لما یرید، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کسی کو اس پر کوئی قابو نہیں ہے کہ وہ اس کے کرنے کو روک دے یا اس کی مشیت میں کوئی خلل اندازی کر سکے، دخل اندازی کر سکے. یہ کسی میں اس طرح کی طاقت اور قوت نہیں ہے. نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا، یعنی جب اس نے کسی شے کے تعلق سے کچھ فیصلہ فرما لیا یا اس کی جو مشیت ہے، اس کی مشیت اور اس کے ارادے سے، اس کی چاہت سے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں. اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند. قرآن مجید میں فرماتا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں. اس لیے کہ جو اونگ یا نیند کی ضرورت ہو جسے تم گویا کہ وہ اپنے آرام میں اس کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کائنات کا کوئی ذرہ، دریا کو کوئی قطرہ، گرد کی کائنات میں کوئی مقام ایسا نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو. کائنات کے ہر ذرے، ہر قطرے کا نگاہ رکھنے والا ہے، اور اپنی اس کائنات کے نظام چلانے میں نہ وہ تھکے نہ وہ اکتائے. تھکنا یہ انسان کے لیے عجز ہے، کمزوری ہے کہ وہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تھکا سکتا ہے. خود ارشاد فرماتا وما مسنا باللغوب، اسے تھکاوٹ نہیں آ سکتی ہے. تو کوئی شخص یہ سوچے کہ میں اتنا اس کے خلاف کروں گا، اتنا خلاف کروں گا کہ معاذ اللہ تھک جائے گا، تو وہ نہیں کر سکتا. پوری کائنات کے لوگ مل کر بھی اسے تھکا نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے پکڑ فرما سکتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم میں پکڑ نہیں فرماتا تو یہ اس کو مہلت دیتا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے تو پھر کوئی اس کی پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتا. تو یہ ہے کہ نہ وہ تھکتا ہے اور نہ ہی اسے کسی کام میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. کہ یہ چیزیں بشر کے تقاضے سے ہے اور اللہ اس سے پال. تمام عالم کا پالنے والا، ساری کائنات کو حقیقت میں وہی پالنے والا ہے. بلوں میں چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے، پانی میں مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، زمین کی تاریکیوں میں حشرات الارض، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، اور زمین کے اوپر انسان، چرند پرند، ان سب کا رازق اور ان سب کو پالنے والا اللہ ہی ہے. اس کی پرورش میں کوئی بے نیاز نہیں. یہ اور بات ہے کہ اس نے ذریعے بنا دیے ہیں، اور ان ذریعوں کے ذریعے اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے. لیکن حقیقت میں ان تمام چیزوں میں مؤثر اور ان تمام چیزوں میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. خود فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ تو کائنات کی کوئی چیز اس کی پرورش سے بے نیاز نہیں ہے، ہر چیز کا وہ پالنے والا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ مہربان اور حلم والا ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ حدیث پاک میں کہ کچھ قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور ان میں ایک عورت بھی تھی اور وہ کسی چیز کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک اس کو اس کا ایک دودھ پیتا بچہ دکھائی دیا، تو اس نے فوراً اس بچے کو اٹھایا اور اپنی چھاتی سے چپکایا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اس عورت کو دیکھتے ہو کہ قیدی کی حالت میں ہے لیکن اپنے بچے کی محبت کو نہیں بھولی ہے، کہ ایسی حالت میں بھی وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، تو ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب تمہارے لیے اس سے زیادہ مہربان ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، لہذا اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اس کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کیسی بھی تکلیف ہو، ضرور اس کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے۔ اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے اور ان غمگین دلوں میں خوشیاں بھرنے والا ہے۔ لہذا شرط یہ ہے کہ انسان صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، ساری بڑائی اور ساری عظمت اللہ ہی کے لیے۔ خود فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ بزرگ و برتر ہے، ساری بڑائیاں اور ساری عظمتیں اسی کے لیے ہیں۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، خود ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بناتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ پانی کے قطروں پر وہ صورتیں بنا دیا کرتا ہے، تصویریں بنا دیا کرتا ہے، جبکہ پانی پر کسی قسم کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، یہ سب اس کی صفتیں ہیں کہ جب بندے اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بیدار ہو کر اس کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے۔ چاہے لاکھوں گناہ ہوں، کروڑوں نافرمانیاں ہوں، لیکن بندہ ان تمام نافرمانیوں کو چھوڑ کر جب ایک مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ ضرور اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو چاہے گناہ کتنے بھی ہو جائیں، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ نہیں رکھ لینا چاہیے کہ میرے تو بہت سارے گناہ ہو گئے، اب میں کیسے، اب تو وہ گناہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا ہے، معاذ اللہ فی الحال، یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ گناہ کتنے بھی ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ آتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ علامت فرماتے ہیں کہ گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عفو و کرم تو بے شمار ہے، بے حساب ہے۔ بندہ کتنا بھی گناہ کیوں نہ کر دے، لیکن ایک مرتبہ رو کر گڑ گڑا کر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ قہر و غضب فرمانے والا بھی ہے، گناہوں کی پکڑ فرماتا ہے، ظالموں کی پکڑ فرماتا ہے، ان پر غضب بھی فرماتا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، خود فرماتا ہے ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت دردناک ہے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ تو جب وہ پکڑ فرما لیتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اس لیے ظالمین اس خمار میں نہ رہے، اس نشے میں نہ رہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور جب وہ پکڑ دے گا تو پھر کوئی اس کے بے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا ہے۔
وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، یعنی چھوٹی سی چیز کو بہت زیادہ کر دے اور بہت زیادہ چیز کو چھوٹا کر دے۔ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے اور جس کو چاہے عزت عطا فرما دے۔ یہ سب اسی کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا دے اور جسے چاہے اپنی بارگاہ سے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا یہ تمام عدل و انصاف ہے۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ زیادتی نہیں، یہ ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، مخلوق ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، وہ اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو انصاف فرماتا ہے، اور اگر کسی پر فضل فرماتا ہے تو وہ اس پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ تو یہ تمام اس کا انصاف ہے، ظلم سے وہ پاک و صاف ہے، ظلم اس کی بارگاہ میں ظلم کو کوئی گنجائش نہیں ہے، نہایت بلند و بالا ہے اور وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے بندہ یہ عقیدہ اپنے دل سے نکال دے کہ فلاں مجھے تکلیف پہنچا دے گا یا فلاں جو ہے جادو کر دے گا تو میرا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا یا فلاں مجھے ختم کر دے گا۔ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ کسی چیز میں کسی اثرات کو پیدا فرما دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں انسان کو رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو نفع نقصان یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض ہوتا ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے، جبکہ وہ ہمارا مالک ہے، ہر قسم کا کام ہمیں ارشاد فرما سکتا ہے، لیکن یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ ہمیں اسی کام کا حکم دیتا ہے جس کام کو کرنے کی ہمیں طاقت ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم اگر نیک کام کریں گے تو ہمیں ثواب دے گا، یہ کچھ واجب نہیں ہے، یا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے یا جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہی اللہ فرمائے گا، یہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ وہ مالک علی الاطلاق ہے، اس لیے کہ اگر اس پر کچھ واجب ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ اس پر واجب کرنے والا کو، اور وہ تو تمام وجود میں واجب الوجود ہے اور اس پر کوئی شخص کسی بھی چیز کو واجب نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے، ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور عدل کے تقاضے کے مطابق کافرین کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو جو ہمیں جنت عطا کی جائے گی تو یہ جنت عطا کرنا اس پر واجب نہیں ہے کہ ہم کوئی نیک کام کریں گے تو ہمیں جنت اللہ پر دینا واجب ہو گیا ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ وہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور عدل کے تقاضے کے مطابق وہ کافرین کو جہنم عطا فرمائے گا، جہنم میں داخل فرمائے گا۔ لہذا اس کا وعدہ اور اس کا وعید بدلتے نہیں ہیں۔ اس نے جو وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے گا معاف فرما دے گا، تو وہ ضرور معاف فرمائے گا، لیکن یہ معاف فرمانا کچھ اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے فضل سے ایسا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں عقائد پر ہمیں قائم و دائم فرمائے اور انہیں عقائد کے ساتھ میں موت عطا فرمائے۔